اب کیا واقعتاً آصف علی زرداری یا مراد علی شاہ صاحب سیاسی طور پر اتنے اجنبی ہو چکے ہیں، معصوم ہیں کہ انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ ڈی سی کے آرڈر سے تو مولانا رکنے والے نہیں ہیں؟ تو کیا بہتر نہ ہوتا کہ نظر بظاہر پیپلز پارٹی کی حکومت کا یا پیپلز پارٹی کا کوئی آدمی جو ہے وہ رابطہ کرتا یعنی کہ مولانا صاحب سے، انہیں کہتے کہ جی نہ کریں، وہ نہ کرتے، انہیں کہتے جی کہ وہ آ رہے ہیں، ظاہر آئیں جی، ہمارے اکابرین میں سے ہیں، اختلافات ہیں آج کل ٹھیک ہے لیکن ہم بہت عرصہ اکٹھے رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہی مولانا فضل الرحمان ہیں جنہیں مشرف نے جب الیکشن کروائے تھے 2002 میں تو اس وقت یہ مولانا فضل الرحمان کو آصف علی زرداری صاحب وزیر اعظم بنوانے کو بیتاب تھے، اور مرحوم سینیٹر انور بیگ کو انہوں نے ساری زندگی مرتے دم تک بخشا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے جا کے امریکنوں کو گمراہ کیا اور بی بی تک بات پہنچائی کہ جی یہ اگر مولانا فضل الرحمان نہ آئے اور ان کی حمایت کی تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، کہاں سے چلے اور کہاں تک۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے پیغام کیا دیا ہے کہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ حاکموں والوں سے ڈرتی ہے۔ وہ ایک زمانے میں ہوتا تھا نا جی کہ وہ ایک بندہ کہتا تھا یار میں شعر پڑھتا ہوں تو مجھے داد نہیں ملتی، ڈنڈے والوں اس نے کہا صاحب اپنے حاکموں والے لے کر جایا کرے تاکہ اگر داد نہ اگر گھوٹ وغیرہ کرے آپ کو تو ان کو کوٹ لگا سکے۔ یار مسئلہ یہ ہے کہ اگر مولانا اپنی اسٹریٹ پار کے اظہار کے بعد جلسہ کرتے ہیں بھائی صاحب، تو پھر جب تحریک انصاف یہ کہتی ہے دنیا کے آگے اپنا کیس رکھتی ہے کہ ہم وہ واحد جماعت ہیں جی جن کے ساتھ یعنی اس ریاست کا رویہ یعنی کہ واحد جماعت ہے، اس جلسے سے یہ ثابت ہو گیا نا۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کس طرح، میں ٹی وی پہ بیٹھ کر اگر اس وقت میرے ساتھ تحریک انصاف کا کوئی مہمان ہو، آپ اندر سے مکے ہوئے تھے کہ ٹھیک ہے یار مولانا راضی ہو جائیں گے، یا شاید آپ کو آخری لمحات پہ فون آ گیا کہ جی کل نواز شریف صاحب سے ملاقات کے لیے گئے تھے غلام علی صاحب، وہ گورنر خیبر پختونخوا، انہوں نے کہا جی جان دیو کوئی گل نہیں، میں زرداری صاحب نے دوستانہ تعلقات بابا، لیکن جب یہ دوستانہ تعلقات تو بھائی پھر یہ لیٹر نمبر فلانا اور سیکورٹی رپورٹ نمبر فلاں فلاں فلاں، سر اس طرح لوگ آپ کو، ایک طرف آپ ریاست کی رٹ بحال کرنے کے لیے 5 لاکھ سمیں بحال کر رہے ہیں، آپ یعنی کیا میسج دے رہے ہیں؟ ریاست کی ریٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے تو ہے نا یار، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، گھروں کے دروازے توڑ دو، دیواریں پھلانگ جاؤ، برف گرتی ہے، عورتوں کو گھسیٹو، وہ پی ٹی آئی کے لیے بڑی ریٹ قائم ہے، جو حقیقت بات ہے۔ وہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کیوں یہ غلط میسیجنگ کر رہے ہیں؟ آپ پھر تحریک انصاف کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی آپ اپنا 9 مئی والا رویہ اختیار کریں، کیوں کر رہے ہیں؟ تو کرنا چاہیے، تحریک انصاف کو بھی جلسہ کی ہو جائے گا، کیا ہو اگر یہ جائے بات کرنا چاہتے تھے کہ اگر وہ اس طرح کریں گے ان کی بھڑاس نکلے گی، یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ جس طرح کا ہمارے ہاں ہو رہا ہے، دیکھو پنجاب میں ہم نے ٹوٹلی باقاعدہ شتر مرغ کی طرح ہم نے ریت میں اپنا سر دے رکھا ہے۔ اب گندم کے بارے میں احتجاج جی شروع ہو گئے ہیں نا پنجاب کے تمام شہروں میں۔ اب اسی حالات میں چلتے چلتے مولانا پنجاب آتے ہیں، وہ رحیم یار خان سے کہتے ہیں ملتان تک، اور کسانوں کو بھی وہ کسی طرح انگیج کرتے ہیں۔ جس طرح انگیجمنٹ مولانا صاحب کو سہولت کاری دی جا رہی ہے، اور یہ سہولت کاری مولانا صاحب یہ سہولت کاری نہیں ہے۔ دیکھو یہ سیدھی سادی بات ہے کہ جی یہ ہمارے بس کی بات، ہمارے بس سے باہر ہو جائے گا، فرینکلی اسپیکنگ۔ یہ سہولت کاری سے زیادہ یہ کمزوری کی نشانی ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کمزوری دکھانی ہی تھی تو اس کو کچھ اس طرح سے مینج کرتے کہ نظر آتا کہ یار مولانا سے گفتگو کے بعد بالآخر ایک ہو گیا کہ سر یہاں کر لیں۔ تو یہ بھی ہے کہ نہیں ہوا نا، مجھے یہ لگتا ہے کہ میسج دیا گیا کہ مولانا کو انگیج کیا جا رہا ہے اپنے ساتھ، مجھے یہ فیل ہوتا ہے۔ پھر میں وہ کہہ رہا ہوں، لیکن ایک تم عام شہری ہو پاکستانی، تم فرض کرو تم کسی اور جماعت سے تمہارا تعلق ہے، تو تمہیں پیغام کیا ملا؟ وہ نے کہا جی یہ تمام ڈی سی میسی ایسے ہی ہوتے ہیں، بندے آپ کے پاس ہوں اور وہ آنے کو تیار ہوں اور وہ سڑکیں ٹیک اوور کر کے وہ اپنا جلسہ کر سکتے ہیں، تھینک یو ویری مچ، یہی ہے تو نا۔ کل کو پی ٹی اے والے پھر یہی کریں گے، تو وہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن ان پر پھر ڈنڈے برسائے جائیں گے، ان پہ آنسو گیس پھینکی جائے گی۔ ان کے لیے تو وہ جو پولیس آئی ہے وہ سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے۔ تو آپ سے میں میرے بھائی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس طرح آپ تضاد سے کام لیں گے تو آپ
میرے بھائی اس طرح نا انصافی کرتے نظر تو آئیں گے. تو آ گیا, لیکن آپ اس کو تضاد کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا انگیج ہو رہے ہیں, انگیجمنٹ ہو رہی ہے مولانا صاحب, اچھی بات ہے نا. پی ٹی اے کی انگیجمنٹ کے لیے آپ روز یہاں بیٹھ کے مجھے کہتے ہیں یار انگیجمنٹ ہونی چاہیے. جب مولانا صاحب چیزوں میں انگیج ہو رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے نا. گڈ سائن ہے فار دا پولیٹیکل اسٹیبلٹی ان پاکستان سر. تو آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کو. بھائی صاحب میں اپریشیٹ کروں گا اگر تمام قوتوں کو. دیکھو ایک طرف تم ابھی بات نہیں سمجھ رہے ہو. میسج یہ جا رہا ہے کہ اگر آپ اور میرے جیسا ایک شہری متوسط طبقے کا مڈل کلاس اربنائٹ ہے نا, شہروں میں رہنے والا متوسط طبقے کا جو تھوڑا بہت خوفزدہ ہے اور اس کو مدرسہ جانے کی سعادت نصیب نہیں ہوئی اور نہ ہی اس کا ذہن میں کوئی جہاد کا جذبہ کسی طرح بیدار ہو پایا, تو اس کو تو اگر اس نے کبھی احتجاج کرنا ہے, جلسہ یا جلوس کرنا ہے تو ناٹ وانٹیڈ, ایکسکیوز می, ناٹ الاؤڈ. ہاں اگر وہ مدرسے کا طالب علم ہے اور وہاں سے اس نے جذبہ ایمانی کی حرارت جو ہے وہ حاصل کر لی ہے تو اس کو سلام. دیکھیں آپ نے اس کو ایکسپلین کر دیا, میں نے ایک جملے میں کہہ دیا کہ اگر مولانا نے جلسہ کر لیا تو دس از اے انگیجمنٹ. نصرت صاحب نے اس میں بھی نقص نکال لیا. آپ کو تو چاہیے اس کو اپریشیٹ کریں گے یار چلو دیٹس فائن. آپ مانتے ہیں کہ مولانا کے پاس اسٹریٹ پاور ہے. اگر مولانا اپنے جذبات میں آ جائیں تو یار اگر ان کی اسٹریٹ پاور کو کرنا ہے تو پھر باقی جماعتوں کو آپ یہی پیغام دے رہے ہیں نا کہ آپ اپنی اسٹریٹ پاور اکٹھی کریں. کس چکر میں پڑ گئے ہیں؟ یہی پیغام دے رہے ہیں اور کیا دے رہے ہیں. چلیں آپ کی مہربانی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مناسب پیغام ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط پیغام ہے, یہ غلط پیغام ہے, تو کیا کرنا چاہیے تھا بھائی؟ ان کو دو میں سے ایک بات کرنی چاہیے تھی. یا تو کیٹیگوریکلی یہ نظر آتا کہ جی یہ انگیج کر کے مولانا کو اجازت دی گئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر کسانوں کو بھی احتجاج کرنے دیتے, ان کو بھی گرفتاریاں نہ کریں. دیکھیے آپ نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے, مذاکرات کرنے کے بعد ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. بارشوں نے ان کے دانے کو زیادہ گیلا کر دیا ہے. بازار میں اس بیچارے کو 3100 سے زیادہ مسئلہ ہے. جنہوں نے مذاکرات کیے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, جی وہ چلے گئے, انہوں نے مکمکا ہو گیا. اللہ بھلا کرے تو سیدھی سی بات ہے. اب بچ گئے وہ جو بیچارے لاوارث تھے. ہاں تو اب کیا ہوگا؟ اب ان کی تو کمیٹی پڑ گئی نا. لیکن اب آپ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کہ اس دفعہ جس کی ساتھ یہ برا وقت آیا ہے وہ آئندہ انتخاب میں مسلم لیگ نون کو ووٹ دے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یار اس کو سمجھتے ہی نہیں. یہ گھر گھر کی کہانی بن رہی ہے بھائی. پلیز آپ کر کیا رہے ہیں؟ میں بالکل میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ جو ہیں اب اسی طرح اگر کرتے رہیں گے. دیکھیے یہ مہینہ مئی شروع ہو گیا ہے, آپ کو 15 تاریخ اس مہینے کی IMF کا وفد آ رہا ہے آپ کے ساتھ ایک اور پیکج ڈیل کرنے. وہ پیکج ڈیل کرنے کے لیے جو کہ لمبے برسوں کے لیے ہوگا, 3 سال کا یا 4 سال کا پلان ہے, 6 سے 8 ارب کا آپ ان سے قرضہ لینے کے چکر میں ہیں. ظاہر ہے ان کی فیوریٹ پھر شرائط آئیں گی, بجلی کی قیمت میں اضافہ اور پیٹرول کی قیمت میں اضافہ, گیس کی قیمت میں اضافہ, وہ بھی ہوگا. ساتھ ہی ایک اور واقعہ سنو, دنیا بھر میں آپ اگر ٹیکس دیتے ہیں مہذب ملکوں میں تو وہاں پہ پوسٹ ریٹائرمنٹ جب آپ کی عمر 60 سال ہو جائے تو ریاست آپ کے ذمہ لیتی ہے. اب میں اس ایج میں پہنچ گیا ہوں, میں نے ہمیشہ ٹیکس دیا جب سے میں کما رہا ہوں, جب سے میں یہ نہیں کہ اتنے پیسے کما رہا ہوں جو مجھے ٹیکس دہندہ بناتے ہیں. میں ہر سال اپنا ریٹرن جمع کرواتا ہوں. مجھے تو بھائی اس وقت اپنے گھر پہ بیٹھنا چاہیے, مجھے سہولتیں ہونی چاہیے. میں اگر میڈیکل ہوگا تو میں کہاں جاؤں جہاں مجھے اسپیشل ایز اے سینئر سٹیزن جو کہ ٹیکس پے کرتا رہا, کہیں بھی نہیں. میں اگر اپنے کسی کہ میری بچی فرض کرو لیٹ پیدا ہوئی ہے, میں اس کو اگر کسی اسکول کالج میں داخل کروانا چاہوں کوئی سہولت کہ بھئی آئی کانٹ, کوئی سہولت نہیں, بالکل بھی نہیں اس قسم کی. اچھا اگر فرض کرو میں کرائے پہ رہتا ہوں, مجھے تو کوئی پینشن نہیں ملتی نا, میں تو ایک پرائیویٹ کام کرتا تھا. میں ریاست کو دیتا رہا ہوں لیکن ریاست مجھے لک آفٹر نہیں کرتی. دنیا بھر میں جو ہے جاؤ آپ دیکھو گے 70-80 سال یہاں پہ لائیں نا, وہ ماڈل بھی نہیں ہے تو ہمیں اسی ماڈل کے ساتھ چلنا ہے. ایک بات صاحب نے کی ہے, IMF آئے گا, بجلی مہنگی ہوگی, وہ تو ایک ایشو ہے, لیکن ایک اور ایشو ہے پروفیسر صاحب میرے پاس بڑا اہم ہے, اور وہ سولر سے ریلیٹڈ ہے کہ ایک سولر کے ذریعے آپ کو سہولت مل رہی تھی, اس پہ بھی حکومت نے آپ کی وہ بھی